بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہم بات کر رہے ہیں سفر شام کے دوران کے حالات اور واقعات کے بارے میں۔ اب تک جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان میں ہم قادسیہ تک پہنچنے کا بتا چکے ہیں۔ آج ہم آگے کے حالات اور راستوں کی بات کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، ایک ریکویسٹ ہے کہ بہت سے نام ایسے ہیں جن کا تلفظ میں بھی پاسبل کہ رانگ ہو، مجھے صحیح نہیں سمجھ آ رہا ہو، تو میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ آپ کمنٹ میں صحیح تلفظ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ یزیدی لشکر نصیبین سے گزر کر عامہ نامی منزل پر ٹھہرا، وہاں سے عین الورد، پھر میاں فارقین، دوغان اور پھر راس العین سے گزرتا ہوا حلب نامی شہر پہنچا۔ یہاں ٹھہر کر قافلے نے معمورہ کی طرف سفر شروع کیا۔ معمورہ ایک پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ یہاں کے تمام باشندے یہودی تھے۔ یہاں سے یہ قافلہ سرمدین نامی آبادی میں پہنچا، لیکن سرمدین کے مسلمانوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور فصیل شہر سے یزیدیوں کو پتھر مار کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں سے یہ قافلہ کنسرین پہنچا، یہ عیسائیوں کی آبادی تھی۔ یہاں ٹھہر کر یزیدی فوجیوں کا دستہ قیدیوں کو ساتھ لے کر حران کی طرف چل پڑا۔ اس طرح یہ قافلہ اندرین، مارت النعمان اور شیرس سے ہوتا ہوا کفرتاب پہنچا۔ یہ مسلمانوں کی آبادی تھی جو اسلام اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ یہاں کے دلیر اور باعمل نوجوانوں نے اور بزرگوں نے خفیہ راستوں سے شہر سے باہر نکل کر یزیدی فوج پر حملہ کر دیا۔ یزیدی فوج کی تعداد زیادہ تھی، وہ دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ کفرتاب کے نوجوانوں سے لڑائی میں مصروف ہو گیا اور باقی فوجی شہیدوں کے سروں اور قیدیوں کو اپنے گھیرے میں لیے وہاں سے فرار ہو گئے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کفرتاب کے سچے مسلمانوں کا جوش و جذبہ دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہیں کربلا میں اپنے بھائی کی تنہائی اور مظلومیت یاد آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ کفرتاب کے یہ باعمل مسلمان کاش کربلا میں میرے بھائی کے ساتھ ہوتے۔ شہر سے دور ہوتے ہوتے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی کہ بار الہ، اس شہر کے رہنے والوں کو میٹھا پانی عطا فرما۔ اے رب کریم، اس شہر میں کبھی مہنگائی پیدا نہ ہو۔ اے میرے پالنے والے، اگر ساری دنیا ظلم و ناانصافی سے بھر جائے تب بھی اس شہر کے رہنے والوں کو امن اور عدل و انصاف کے سائے میں خوش و خرم رکھنا۔ کفرتاب سے یہ قافلہ ہماتہ آیا، یہاں سے نکل کر یزیدی حمص نامی شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ سامعین گرامی، جب لشکر یزید حمص کے قریب پہنچا تو شہر کے والی کو پیغام بھیجا کہ ہم یزید کے گماشتے کوفہ سے شام جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر ہے اور اہل بیت علیہ السلام بھی قید ہیں، لہٰذا لشکر کے لیے کھانے پینے اور استقبال کا انتظام کرو۔ حمص کا حاکم خالد بن نشید کا بھائی تھا۔ اس نے شہر کو آراستہ کروایا اور شہر سے 3 میل باہر نکل کر استقبال کیا۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے۔ یزیدی لشکر نے قیدیوں کو نہایت ذلت و خواری کے ساتھ شہر میں داخل کیا۔ جب اہل حمص کو یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ قیدی اور شہداء کے سر حیدر کرار، مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے تو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی۔ انہوں نے جب اہل بیت علیہ السلام کے بچوں کا گریہ اور آہوزاری سنی تو ان کا خون کھول اٹھا۔ اہل حمص کی برداشت کی طاقت ختم ہو گئی تھی اور لوگوں نے یزیدی لشکر کو پتھروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ پتھروں کی اس قدر بارش برسائی کہ لشکر یزید کے 26 فوجی واصل جہنم ہو گئے۔ شہر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب ہم ایک یزیدی بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، یا یہ کہ خولی حرام زادے کو قتل کر دیں اور امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس اس سے لے لیں، تاکہ قیامت تک یہ افتخار ہمارے شہر کو حاصل رہے۔ انہوں نے اس نیت سے قسم اٹھائی اور خالد بن نشید کے گھر کے قریب جمعیت کا اژدہام تھا،
لشکر یزید نے ان لوگوں سے جنگ کی اور ان کو جنگ میں مشغول کر کے دوسری طرف سے سروں اور قیدیوں کو لے کر بھاگ گئے۔ پھر یہ سوق و طعام آئے، وہاں بھی جگہ نہ ملی اور بحیرہ کے راستے کرزا کے مقام پر پہنچے تو بالبک کے والی کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ جب اسیران اہل بیت علیہم السلام بالبک میں وارد ہوئے تو اس شہر کے لوگ یزیدی لشکر کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ شہر کے حاکم نے حکم دیا کہ شہر کو آراستہ کریں اور یزیدی لشکر کو احترام سے داخل کریں، تو لشکر کو دف اور بینڈ باجوں سے وارد کیا گیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیروں پر اس شہر میں بہت مصیبت آئی کہ جب جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے کہ جس کے اہل شہر اس قدر بے دین ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ بالبک ہے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے ان لوگوں پر لعنت اور نفرین کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خدا، ان کی فصلوں کو برباد کر اور ان کے پانی کو تلخ کر دے اور ان کو ظالموں کے شر سے محفوظ نہ فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سن کر ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر دشمن تھے یہ سب آل رسول کے، کہ پہلے آمد کی اطلاع دیتے تھے اور پھر قیدیوں کو اپنی جانب میں رسوا کرتے ہوئے داخلہ کرواتے اور یزیدی فوج کی پذیرائی کرتے تھے۔ اپنی جانب میں یہ رسوا کرتے تھے نا آل رسول کو۔ آل رسول تو معاذ اللہ کبھی رسوا نہیں ہوئے، ان کا مرتبہ تو آج بھی بلند ہے، آج بھی ان کا مقام و مرتبہ بے حد بلند ہے اور بلند رہے گا انشاءاللہ۔ خدا لعنت کرے ان سب پر، قاتلین حسین پر، محمد اور آل محمد کے تمام زندہ مردہ دشمنوں پر لعنت، بے شمار لعنت۔ آج کے لیے سامعین گرامی اتنا ہی، یہ سلسلہ جاری ہے، جلد ہی پھر مزید آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔